ٹھیک ہے سر، جو علامہ اقبال کی جو کنڈیشن تھی کہ وہ ویسٹ میں جاتے ہیں اور جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو بالکل ایک طرح سے ویسٹ سے نفرت تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک طرح سے ڈسگسٹ آپ سمجھ لیں. اور ان کی جب وہ نظم پڑھتے ہیں جو مسجد قرطبہ کے لیے انہوں نے پڑھی تھی، میں بھی جب میں گئی اسپین اور میں نے مسجد قرطبہ دیکھی تو اس میں اٹ واز بلٹ آن، پہلے وہاں پہ چرچ تھا، اس کی فاؤنڈیشن چرچ کی دیکھی جا سکتی ہے، اس کے اوپر اس مسجد کو بلٹ کیا گیا تھا. تو میں کافی کنفیوژن کا شکار ہو گئی کہ اس میں اتنی انہوں نے اتنی ایموشنل ہو کے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو فاؤنڈیشنز تھی مسلمانوں نے اپنی لاسٹ کر دی، آئیڈینٹی لاسٹ کر دی. تو اگر ہم دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ویسٹ میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہ اور مذہبی اور ویسٹ سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. میں اسے علامہ اقبال سنڈروم بولتی ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوچ کے پیچھے یا تو آپ ویسٹ کو اکنالج کریں کہ وہ اپنی ترقی میں آگے ہیں اور ہمیں ان کو ان جیسا بننا ہے، لیکن جو ایک لوگ بالکل ایک اپوزٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یہ ڈینائل ہے یا انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ ہاں، اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں کئی باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ چلیے علامہ اقبال کے حوالے سے دیکھا جائے تو سن 1905 میں جب وہ برطانیہ گئے تھے یونیورسٹی آف کیمبرج، تو اس وقت بہت شوق سے گئے اور ادھر شروع کا جو سال تھا بڑا اچھا گزرا. وہ خوب ادھر انہیں اچھا لگا. لیکن پھر یہ دیکھا انہوں نے کہ حالانکہ وہ باقی ادھر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ذہین تھے، لیکن ان کو ایک محکوم قوم کے افراد میں سے شمار کیا جاتا تھا. کالونائز لوگوں میں ان کو شمار کیا جاتا، اور یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اور خاص طور پہ وہ ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی آیا تھا، پریچر آیا تھا، کرسچن پریچر آیا تھا، اور اس نے جو تقریر کی تو اس سے وہ بہت ہی نالاں ہوئے. اب جرمنی جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور سب کچھ. اب ان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ مغرب کتنا آگے نکل گیا ہے، ادھر کیا کیا ٹیکنالوجی کے کمالات ہیں. اس وقت ٹرینیں عام ہو گئی تھیں اور اسٹیم شپ اور یہ ساری چیزیں، جہاز تو اس وقت نہیں تھے. جب وہ واپس آئے تو ان کے اندر ایک سمجھ لیں ایک خلش پیدا ہوئی، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے ایک نفرت میں تبدیل ہو گئی مغرب کے خلاف. ایک تو یہ کہ مغرب بہت آگے نکل گیا ہے، اور پھر انہیں یہ احساس کمتری بھی محسوس ہونے لگی اس کی وجہ سے. پھر وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اسلام سے بہتر مذہب کوئی نہیں اور مسلمانوں سے عظیم قوم کوئی نہیں تھی. لہٰذا اگر ہمیں اسی عظمت تک پہنچنا ہے تو ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی راستے پہ چلنا ہے جو پرانے زمانوں میں مسلمانوں نے بزور تلوار پوری دنیا کو فتح کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے رویے میں بڑا فرق اس وجہ سے آیا. اچھا، آج کل جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی کچھ یہی محسوس کرتے ہیں. پھر یہ کہ چونکہ وہ ان کو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے اب سمجھ لیجئے کہ کنزرویٹو ماحول سے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں آزاد پھرتی ہیں، کہ شادی تو ادھر امریکہ میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ وہاں پر سیکشول آزادی ہے وغیرہ. تو یہ بات پھر ہاں مزے بھی تو لیتے ہیں اس کا، لیکن یہ انہیں بہت پھر کھٹکنے لگتی ہے، اور پھر ان کی داڑھیاں بڑھتی ہیں یا چادر لے لیتی ہیں خواتین جو بھی ہے. تو یہ ریئیکشنز اب عام ہو گئے ہیں. اس کے برعکس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات، کہ 60s میں جس وقت میں گیا تھا امریکہ تو اس وقت ایک بالکل مختلف ماحول تھا. ایک لیفٹ کا ماحول تھا، ایک امید کا ماحول تھا کہ اب ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی امریکہ کے خلاف اور برطانیہ کے خلاف، اور کہ
اب جو ویتنام نے ایک رستہ دکھایا ہے کہ کلونیلزم اب ہم ختم کر سکیں گے، تو وہ زمانہ لیفٹ کا تھا، اور یہ امید تھی کہ سوشلزم اور کمیونزم اب دنیا کے اوپر چھا جائیں گے۔ اب تو یہ ہے کہ لوگ پرانے